ہمارے بنی ہاشم کی امامت کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی فرما برداری کو، کہ جہاں پر ہر کوئی آپ کا عزیز آ کر امام کو نصیحتیں کر رہا ہے، امام کو راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کوفے نہ جائیں، آپ فلاں منطقے میں نہ جائیں، مگر آپ کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے بنی ہاشم نے آپ کو کبھی کوئی مشورہ دیا ہو، کبھی آپ کو کوئی مشورہ دیا ہو، بلکہ اس قدر مطیع تھے اپنے امام کے کہ یقین تھا کہ امام جو کر رہے ہیں وہی حق ہے، وہی حق ہے، حق کا راستہ ہے، اس لیے کہ امام وقت بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیا کریں، کہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام پہ کوئی سوال کیا ہو، نہیں۔ زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں آپ ہمارے بنی ہاشم کی؟ السلام علیکم یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، کہ سلام ہو اے عبد صالح آپ پر کہ جو مطیع ہے اپنے اللہ اور اپنے نبی کی۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اطاعت مولا کائنات، اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول ہے، اطاعت امام حسین، اطاعت پروردگار، اطاعت نبی ہے، کہ آپ مطیع للہ ولرسولہ۔ اور دیکھیں کہ جناب قمر بنی ہاشم کے علم کا مرتبہ کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین سے جب سوال کیا گیا کہ کیا قمر بنی ہاشم اور جناب سلمان فارسی میں دونوں علم اعتبار سے کون افضل ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ سلمان فارسی کا جو کیا مقام تھا کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ 10ویں درجے پر ہے، جو معرفت مولا کائنات سلمان فارسی کو ہے، وہ تھوڑا رک گئے اور کہنے لگے کہ ظاہراً سلمان فارسی اپنی مقام پر ہے، قمر بنی ہاشم اپنے مقام پر ہے۔ جب رات میں سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ خواب میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد ایک مرتبہ سلمان فارسی کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد سوال کیا کہ سلمان بتاؤ کہ تمہارا علم زیادہ ہے یا ہمارے چچا ابو الفضل عباس کا؟ تو سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ میں جناب ابو الفضل عباس کے مکتب کا شاگرد ہوں، میں ان کے مکتب کا شاگرد ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ اور آپ کی شجاعت کا یہ مرتبہ، یہ مقام کہ جب آپ کا نام ہی رکھا گیا تو آپ کا نام عباس ہے، اور عباس کسے کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، عرب میں جو شیر کے نام ہیں مختلف نام بنائے گئے ہیں، اور ہر نام کا ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ جب شیر اپنی کچھار میں اپنے پیروں کو سمیٹ کر بیٹھتا ہے تو اس حالت کو اسد کہتے ہیں۔ جب شیر اپنی کچھار میں اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر بیٹھا رہتا ہے اسے اسد کہتے ہیں، اور جب یہی اسد اپنی کچھار سے چہل قدمی کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس حالت کو زرغام کہتے ہیں، اور یہی زرغام جب چہل قدمی کرتے ہوئے کسی خاص سمت کی جانب دیکھنے لگے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں، اور یہی غضنفر جب اپنی کچھار سے کسی خاص سمت کی جانب دیکھتے ہوئے دہاڑنے لگے اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں، اور یہی زیغم جب اپنے شکار پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، اور یہی حمزہ جب اپنے شکار کو اپنے پیروں میں جکڑ لے، اس طرح کے سانس لینا دوبھر ہو جائے تو اسے عباس کہتے ہیں، اور یہی عباس جب اپنے شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کی شجاعت، آپ کا 13 سال کا سر ہے اور جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین میں ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم نے کہا اپنے بابا سے کہ مجھے اجازت دیں تاکہ فرات کو فتح کر کے لے کر آؤں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے عباس کے چہرے پہ نقاب باندھا،
نقاب باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے پہ سوار کیا، اپنی تلوار دی۔ اب ایک مرتبہ عباس جب میدان میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایسے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں میدان کو آپ نے اپنے ہاتھ میں فتح کر لیا۔ ایک مرتبہ معاویہ نے اپنے سارے سپاہی سرداروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ایک جوان میدان میں آیا ہے کہ جو اس کے مقابل میں کوئی نہیں جا پا رہا ہے۔ تو ابن شاسا سے کہا کہ ابن شاسا بڑا اپنے زمانے کا شجاع تھا، پہلوان تھا۔ ابن شاسا سے کہا کہ تو جا کر اس کا مقابلہ کر۔ ابن شاسا نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں عرب میں 10,000 کے مقابل میں جاتا ہوں، یعنی میں اکیلا 10,000 کو قتل کرتا ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے اس جوان کے مقابل میں جائے؟ تو معاویہ نے کہا بھی بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے موجود ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، کوئی ایک بیٹے کو بھیج دوں گا، اس جوان کا کام کر دے گا۔ معاویہ نے کہا بھیج۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجنا شروع کیا۔ پہلا بیٹا بھیجتا جہنم واصل ہوتا، دوسرا بیٹا جاتا جہنم واصل ہوتا، اس طرح 7 بیٹے جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ اب ابن شاسا کو غضب آیا، آنے کے بعد جب میدان میں آیا آ کر کہتا ہے کہ اب میں تجھے تیری ماں کو تیرے غم میں بٹھاؤں گا، یہ کہہ کر اب جو عباس پر حملہ کرتا ہے، اب حملے میں رد و بدل ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ گرد اڑنے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ عباس کی تلوار اٹھی، اب جو ابن شاہ صاحب کے سر سے لگی تو نیچے سے 2 شق ہونے لگا۔ ابن شاہ صاحب کے جیسے ہی 2 ٹکڑے ہونے لگے، لوگوں نے کہا ارے یہ تو علی کا وار ہے، یہ تو حیدر نظر آتا ہے، یہ حیدر ہے، یہ حیدر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی کہ آپ کا وار ایک مرتبہ مولا کائنات میدان میں آ کر نقاب کو ہٹاتے ہیں، ابو الفضل عباس کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ حیدر کا بیٹا ہے۔ بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا، میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا، شبیر میرا آقا ہے، میں بیٹا ہوں حیدر کا، مسلک میں وفاداری ہے، منصب میں علمداری ہے، مسلک میں وفاداری ہے، منصب میں علمداری ہے۔ عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں۔ زہرا نے کہا ہے بیٹا ہے سارے عرب میں چرچا، شبیر کے دل کی طاقت ہوں چاند بنی ہاشم کا، چاند بنی ہاشم کا، میں کرب ولا کا حیدر، جبریل بچا لے شے پر، میں کرب ولا کا حیدر، جبریل بچا لے شے پر۔ عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں۔